آج ایک ایسی شخصیت کا دن ہے، یوم وصال ہے آج، جو کہ محبوب کائنات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب ترین ہستی ہیں۔ بی بی عائشہ کے حوالے سے بات کریں گے، اور آپ کے علم کا مرتبہ اتنا تھا کہ آپ چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہیں، طالبہ تھیں اور سیکھا کرتی تھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک سے، تو آپ سے بہت ساری احادیث جو ہیں وہ مروی ہیں۔ 2000 سے زائد احادیث ہیں جو کہ حضرت بی بی عائشہ سے مروی ہیں، اور پھر جید صحابہ اور تابعین ان کے شاگردوں میں شامل ہیں، حضرت بی بی عائشہ کے شاگردوں میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد آپ درس دیا کرتی تھیں، تبلیغ دیا کرتی تھیں۔ حج کے موقع پر جب مکہ مکرمہ جاتی تو لوگوں سے وہ باتیں سیکھتی اور لوگوں کو سکھاتی تھیں، اور لوگوں کے مسائل جو ہے وہ حل کرنے کی کوشش کیا کرتی تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کسی بھی بے ادبی کو برداشت نہیں کرتی تھی، آپ سے بیش بہا محبت کیا کرتی تھی، اور آپ کی جو سخاوت کا تھا وہ یہ عالم تھا کہ اپنے پاس جو بھی کچھ موجود ہوا کرتا تھا وہ لوگوں میں تقسیم کر دیا کرتی تھیں۔ تو آج ہم ان کی عظمت کے حوالے سے، فضیلت کے حوالے سے اور آپ کی سیرت پاک کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ اس سے پہلے کہ ہم اپنے جو اسلامک اسکالرز ہیں ان کو شامل گفتگو کریں، سب سے پہلے نورینہ امتیاز ہمارے ساتھ ہیں جو کہ نعت خواں ہیں، ان سے نعت سنتے ہیں۔ ہیں گلشن اسلام کی بہار عائشہ، سرکار کا سکون دلے قرار عائشہ، سرکار کا سکون دلے قرار عائشہ، ان کے ظہور پاک سے تاریکیاں مٹی، ان کے ظہور پاک سے تاریکیاں مٹی، ہیں دین کے کمال کا نکھار عائشہ، ہیں دین کے کمال کا نکھار عائشہ، حب رسول پاک کو دل میں اتار کر، حب رسول پاک کو دل میں اتار کر، سر کو جھکا کے تم کہو ایک بار عائشہ، خاتون کو جیسے خوشبو ہے دین کی ملی، علم و فضل کا ہے وہی گلزار عائشہ، سید کی التجا ہے اے مادر کریم، سید کی التجا ہے اے مادر کریم، آئے قضا ہو
دربار عائشہ ہے گلشن اسلام کی بہار عائشہ سرکار کا سکون دلے قرار عائشہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ، بڑے ہی خوبصورت انداز میں نورین امتیاز سے جو منقبت پیش کر رہی تھی بی بی عائشہ کے حوالے سے کہ ہے گلشن اسلام کی بہار عائشہ، سرکار کا سکون ہے قرار عائشہ. اسی پر بات کریں گے. ہمارے ساتھ اسلامک اسکالرز موجود ہیں، پروفیسر نورایت فاطمہ ہمارے ساتھ ہیں اور پروفیسر ناصر محمود صاحب بھی ہمارے ساتھ شامل گفتگو ہیں. آپ دونوں کی آمد کا بہت شکریہ. تو سب سے پہلے جس طرح سے ابھی یہ کلام بھی پیش کیا گیا، منقبت پڑھی گئی کہ ہے گلشن اسلام کی بہار عائشہ اور پھر سرکار کا سکون قرار عائشہ، تو آپ وہ بیگم ہیں، وہ محبوب ترین زوجہ ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اور بہت زیادہ لاڈلی تھیں. میں چاہوں گی کہ گفتگو کے سلسلے کو ہم یہیں سے شروع کریں. پروفیسر نورایت صاحبہ. جزاک اللہ، بہت شکریہ رمشا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. اعلیٰ حضرت کے سلام کے خوبصورت اشعار سے اپنی گفتگو کا آغاز کروں گی. فرماتے ہیں کہ بنت صدیق آرام جان نبی، اس حریم برات پہ لاکھوں سلام، یعنی ہے سورہ نور جن کی گواہ، ان کی پر نور صورت پہ لاکھوں سلام. رحل اسلام کی مادران شفیق، بانوان طہارت پہ لاکھوں سلام. اور چونکہ آج یوم بدر بھی ہے تو جان ساران بدر و احد پہ درود، حق گزاران بیعت پہ لاکھوں سلام. تو رمشا، میری، آپ کی، ہم سب کی کوشش تو یہی ہے کہ کائنات کی اس عظیم ترین ماں جو ام المومنین میں بھی اپنے علم کی وجہ سے سب سے ممتاز ترین درجہ رکھتی ہیں، ان کی بارگاہ میں فقط اپنا ہدیہ عقیدت پیش کریں، اپنی حاضری لگوا لیں کہ بروز محشر وہ ہمیں پہچان لیں اور اپنی کنیزوں میں شمار کر لیں. کیونکہ ان کی تعریف، ان کی توصیف میں کیا کہوں گی کہ قرآن خود رتب اللساں ہے. مگر ایک چیز جو آج میں اس 92 نیوز کے جو ہے پلیٹ فارم کی وساطت سے ضرور کہنا چاہوں گی، وہ یہ کہ اقوام سابقہ کے اندر ایک روش پائی جاتی تھی کتمان آیات کی. اس روش کو کسی حد تک آج کے دور میں بھی ہم اپنے ارد گرد دائیں بائیں اسی طرح سے کہیں کہیں پر اس کا ظہور دیکھتے ہیں. کیونکہ جب میں سورہ نور کی آیہ کریمہ جس میں اللہ رب الکریم نے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اور برات بیان کی ہے، اس کو دیکھتی ہوں تو ایک نقطہ جو میرے ذہن میں آتا ہے وہ عموماً بیان نہیں کیا جاتا. وہ یہ ہے کہ دین اسلام میں جب ہجرت ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے اندر اپنے قافلے کے ساتھ تشریف فرما ہوئے تو منافقین کا گروہ بھی در آیا. وہاں پر دو پرابلمز پیدا ہوئے اور ان دونوں، ایک خواتین کی سطح پر، ایک مردوں کی سطح پر. آپ نے ہر دو سطح پر اس کا اس طرح سے ازالہ کیا کہ آپ نے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ نے کسوٹی اور ایمان کی پہچان قرار دے کر یہ ارشاد فرمایا کہ ذکر علی کرم اللہ وجہہ الکریم عبادت ہے، اور جس کے دل میں، جس کے سینے میں، جس کی زندگی اور چہرے پر کجی کے آثار نمایاں ہوں، سمجھ لو کہ وہ منافق ہے. یہاں پر خواتین کے اندر بھی یہی کسوٹی قائم کی گئی، اور وہ کسوٹی اللہ تعالیٰ نے خود قرآن کریم میں سورہ نور کی آیت نمبر 24 کے حوالے سے جب ہم اس کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا، ڈائریکٹ اس کا جو اطلاق ہے وہ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اوپر ہوتا ہے، لیکن یہ بات آج کے مسلمان کو، آج کے قاری کو، اور جو قرآن فہمی کا جو ہے اس راہ کا سالک ہے، اس کو نہیں بھولنی چاہیے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عائشہ کے معاملے میں مجھے اذیت نہ دو، اور دوسرا حکم کیا ارشاد فرمایا کہ 2/3 دین عائشہ سے سیکھ لو. تو رمشا، ماں باپ کے متعلق جو دعا کرنی چھوڑ دے اللہ اس کا رزق تنگ کر دیتا ہے، اور جو امت کی ماں ہو، جو فقیہہ اسلام ہو، جو محبوب رب العالمین ہو، جو محدثہ اسلام ہو، جو کہ معلمہ انسانیت ہو، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم معلم انسانیت ہیں. لیکن اگر خواتین کے اندر ہم دیکھیں تو میں ہمیشہ کہا کرتی ہوں کہ دا موسٹ لرنڈ لیڈی آف دا ہسٹری، اگر پوری تاریخ انسانی میں دیکھیں تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ سے اور آپ کی
फजीलत के हवाले से भी बात करेंगे, प्रोफेसर नासिर साहब को शामिल करते हैं, बिल्कुल आपके इल्म और फजीलत पे भी बात होगी। सबसे पहले जिस नुक्ते को इस्टेब्लिश करने की हम कोशिश कर रहे हैं कि आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस हद तक करीब थी, आपसे जितनी अहादीस सबसे ज़्यादा तादाद में मरवी हैं, और फिर आप उनकी सबसे लाडली ज़ौजा, आपकी मोहब्बत का क्या आलम था प्रोफेसर नासिर महमूद साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिमशा दरअसल सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अज़वाज मुतहरात मुस्तफ़ा करीम में से हैं और उम्महातुल मोमिनीन में मुनफरिद मकाम रखती हैं, और माँ का दर्जा ये होता है कि उसके पाँव के नीचे औलाद के लिए जन्नत है। अल जन्नत तहत अक़दामिल उम्महात, जन्नत माँ के कदमों के नीचे है, और ये उम्महातुल मोमिनीन वो हैं कि जिनके कदमों के नीचे पूरी उम्मत मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जन्नत है। और सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हुज़ूर की सारी अज़वाज में से वो कि रब्बे ज़ुल जलाल ने इनको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बनाया, यानी इनकी पैदाइश, इनकी खिलकत ख़ासतन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए हुई। वैसे तो अल्लाह ताला ने हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तमाम अज़वाज को, अज़वाज मुतहरात को इरशाद फरमाया, या निसा अन्नबी लस्तुन्ना का अहद मिनन निसा इन इत्तक़ैतुन्ना। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, ए मेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों, तुम दूसरी औरतों की तरह नहीं हो, तुम्हारी तरह कोई दूसरी औरत नहीं हो सकती, इसलिए कि तुम्हारे खावंद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। उनमें सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का मकाम ये है कि आपके बिस्तर पर वही आती। सैयदा आयशा सिद्दीक़ा वो हैं कि इनको सैयदना जिब्रील अमीन सलाम कहा करते। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही उतरी, आका ने फरमाया, आयशा ये जिब्रील थे, तुम्हें सलाम कहते थे। अर्ज़ करने लगी, व अलैहिस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, उन पर भी सलाम, अल्लाह की रहमतें और बरकतें हों। आका जो आप देखते हैं वो हम नहीं देख सकते। एक बार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा सैयदना दहिया कल्बी के साथ गुफ्तगू करता हुआ। हुज़ूर अलैहिस्सलाम उनके घोड़े की गर्दन पर हाथ रखे हुए और उनसे गुफ्तगू करा रहे हैं। ये भी ये रसूल हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा अर्ज़ करती, या रसूलल्लाह, आप उनके घोड़े की गर्दन पर हाथ रख के उनसे बातें कर रहे थे। फरमाया, आयशा तुमने ये मंज़र देखा? अर्ज़ करने लगी, जी हाँ या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मैंने देखा। आका ने फरमाया, ये दहिया कल्बी की सूरत में जिब्रील अमीन आए थे, मैं उनसे गुफ्तगू कर रहा था और वो तुम्हें सलाम कह रहे थे। ये मकाम है अल्लाह के हुज़ूर सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का। सैयदा आलम, सैयदा कायनात, सैयदा फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा, उन्हें पुकार के मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया, ऐ मेरी बेटी फ़ातिमा, ये आयशा है तुम्हारे वालिद, आपके वालिद मोहम्मद मुस्तफ़ा इससे बहुत मोहब्बत करते हैं। और हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके साथ ताल्लुक़, इनकी मोहब्बत ये थी, सहाबा किराम रिदवानुल्लाह अलैहिम अजमाइन जब भी कभी हुज़ूर अलैहिस्सलाम के घर कोई तोहफ़ा भेजते, वो इंतज़ार करते किस दिन रसूलुल्लाह सैयदा आयशा सिद्दीक़ा के घर होंगे तो हम आपको तोहफ़ा भेजें कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमसे खुश हो जाएँ। और एक फ़ारसी पड़ोसी हुज़ूर अलैहिस्सलाम का हदीस पाक में आता है, बहुत अच्छा खाना पकाता था। एक दिन उसने खाना पकाया, हुज़ूर अलैहिस्सलाम के पास आ गया, अर्ज़ करने लगे, या रसूलल्लाह, मैंने आपके लिए सालन बनाया है, आप मेरे साथ चलें, मेरे घर में आपकी दावत है। आका जो कभी दावत को रद्द नहीं करते थे, हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने पास बैठी सैयदा आयशा सिद्दीक़ा के लिए कहा कि ये भी मेरे साथ होंगी? अर्ज़ करने लगे, या रसूलल्लाह, नहीं, मैंने सिर्फ़ आपके लिए बनाया। तो हुज़ूर ने फरमाया, फिर मैं भी नहीं आता। फिर दोबारा आए, अर्ज़ करने लगे, या रसूलल्लाह, आपकी दावत है। फरमाया, क्या ये भी मेरे साथ होगी? अर्ज़ करने लगे, या रसूलल्लाह, सिर्फ़ आपके लिए। फरमाया, मैं नहीं आता। तीसरी बार वो आए और आके उन्होंने कोई इंतज़ाम ज़्यादा कर लिया होगा। अर्ज़ करने लगे, या रसूलल्लाह, आपकी दावत है। फरमाया, ये आयशा? अर्ज़ करने लगी, जी हाँ या रसूलल्लाह, आपके साथ ये भी होंगी। तब हुज़ूर ने फरमाया, हाँ मैं भी तुम्हारे पास आऊँगा। हुज़ूर अलैहिस्सलाम सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की रज़ा को मुक़द्दम रखते थे। आका इनसे प्यार करते, हुज़ूर इनसे मोहब्बत करते, और नतीजा क्या हुआ आप देखें, आपने बचपन से ही ज़िंदगी जिस घर में आँख खोली उस घर में सारे लोग हुज़ूर के दीवाने थे। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब हिजरत के बाद इनकी शादी हुई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, और हिजरत के मौका पर सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने घर से सारा
सामान उठा लिया हुजूर पर कुर्बान करने के लिए, और जहाँ थोड़ा सा सोना और सिक्के रखे थे अपने घर वालों के लिए, वहाँ पत्थर रख दिए ताकि उनके वालिद अबू कुहाफा देखें तो उनको तसल्ली रहे कि घर में सामान मौजूद है। ऊपर कपड़ा दे दिया और हर चीज़ उठा के ले गए। सैयदा आयशा ने अपने वालिद को सारी ज़िंदगी रसूलुल्लाह पर कुर्बान करते देखी थी। सो इनका आलम ये था कि हुजूर के आराम, हुजूर की राहत, हुजूर की खुशी और हुजूर सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के लिए हर वो काम कर गुजरती जो इंसान जिसका तसव्वुर भी नहीं कर सकता। और अल्लाह ने आपको ये आखिरी बात कहने दीजिएगा, अल्लाह ने आपको मकाम ये दिया कि रसूलुल्लाह का जब दुनिया से विसाल हुआ तो आका दो जहाँ का सर अनवर इनकी गोद में था और हुजूर वो मिसवाक फरमा रहे थे जिसको सैयदा आयशा सिद्दीक़ा ने अपने दांतों से नरम करके दहन मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में रखा था। उम्मत की इस माँ पे लाखों सलाम। बेशक लाखों सलाम। और चूँकि यहाँ पे ब्रेक का वक्त हो गया, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो आपके इल्म, वफादारी, सखावत और इन तमाम चीज़ों पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद रहिएगा। आपको एक दफ़ा फिर प्रोग्राम में खुश आमदीद कहेंगे। तो जाने से पहले जिस तरह अभी प्रोफेसर नासिर महमूद साहब से गुफ्तगू हो रही थी और जिस नुक्ते की तरफ बढ़ रहे थे कि देखें, जब हम सखाफ़त की बात करते हैं तो सखावत, जिस तरह आपके वालिद जितने सखी थे वो चीज़ आपके अंदर भी आई, और फिर आपकी तालीम और तरबियत। मैं चाहूँगी कि हम इस नुक्ते की तरफ बढ़ें प्रोफेसर और फातिमा कि आपकी सखावत का क्या आलम था, आप किस हद तक लोगों को अपने पास अगर एक छोटी सी चीज़ भी होती थी तो किस हद तक जो है ना वो लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया करती थी। मैं चाहूँगी कि आप उस पर गुफ्तगू करें। बिल्कुल रमशा, अगर उनके पास देखें कि ये वो घराना है जिसमें कई चांद चूल्हा नहीं जलता था। 3 दिन मुसलसल कभी पेट भर के इस घर में, इस घर वालों ने, जो कि एक नूरी घराना है, कभी इन्होंने खाना नहीं खाया था। लेकिन कुतुब सियर के अंदर हमें ये बात मिलती है कि अगर सैयदना अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा ने इनको 1 लाख दिरहम दिए हैं, अगर 70,000 दिरहम इनके पास आए हैं, तो इन्होंने सुबह से लेकर शाम तक, इफ्तार से पहले तक सारे का सारा राह खुदा में जो है वो लुटा दिया, और एक इफ्तार के लिए अपने पास एक जो है दिरहम भी नहीं बचा के रखा। और खादिमा कहती हैं इफ्तार का वक्त है और घर में खाने का कुछ नहीं, तो फरमाती है याद करा देती, मैं कुछ रख लेती। ये इनकी सखावत का आलम था। मैं वो जो बात रमशा पहले कर रही थी, मैं अपने उस पॉइंट को कंप्लीट करना चाहूँगी कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस ज़ौजा मुतहरा जिनके इम्तियाज़ात में ख़ुद रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये इरशाद फरमा रहे हैं कि आयशा को तमाम इंसानों पर उस तरह से फ़जीलत हासिल है, तमाम ख़वातीन पर उस तरह से फ़जीलत हासिल है जिस तरह सुरीद को तमाम खानों के ऊपर। और फिर कुरान कहता है कि जो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अज़ियत देते हैं तो उन पर क़यामत तक लानत है। अब यहाँ ये नुक्ता इस्टेब्लिश होता है जिसकी तरफ हज़रत अम्मार बिन यासिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इशारा किया था। किसी मुग़ल्लिज़ुन नस्ल शख्स ने उनके सामने उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा तैयबा ताहिरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के बारे में हर्जा सराई की, तो आपने फरमाया बदबख्त, तूने महबूबे रब्बुल आलमीन की शान में गुस्ताखी की है, तुझ पर कुत्ते भौंके। और मौलाए कायनात शेर खुदा करमल्ला वजहुल करीम ने कई ऐसे लोग थे जिन पर हद जारी करवाई। क्यों? इसलिए कि ये वो उम्मत की मोहसिना है जिन्होंने 2/3 दीन उम्मत मुस्लिमा को दिया। क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो खानगी ज़िंदगी के मामलात हैं, बिलखुसूस एक औरत होने के नाते मैं जिन 4 ख़वातीन को अपने लिए रोल मॉडल समझती हूँ, सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, सैयदा फ़ातिमातुज़ ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा, सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाहि अलैहा, ये वो 4 मेन पिलर्स हैं ख़वातीन के कि इनसे अगर कोई औरत दाएँ बाएँ होकर दीन पे अमल करने का कमा हक़्क़ुहु सोचे भी तो मैं समझती हूँ कि वो उस मेराज को नहीं पा सकती जो एक मुसलमान औरत को चाहिए। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो इरशाद फरमाया कि मुझे तुम्हारी दुनिया में 3 चीज़ें मरगूब हैं, औरत, और जो यहाँ पर दबिस्तान निज़ाम के अंदर ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह की इस हदीस पाक की शरह में असलम फ़रूख़ी लिखते हैं, वो ये कहते हैं कि उस वक़्त जो अन्निसा का इशारा था वो सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की तरफ था।
تو وہ خاتون کہ جن کے حجرے دیکھیں نا کہ سب سے مزار پہلے رسول صلی اللہ عورتوں کے علیہ وسلم حقوق کی بنا دیا بات، گیا۔ عورت کے حق کی بات یعنی حضرت بی بی عائشہ نے کی، لیکن اب ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے نا کہ کس طرح اور کیسے۔ پروفیسر ناصر محمود صاحب، میں چاہوں گی کہ آپ اسی نقطے کو کنٹینیو کریں جہاں پر ہم بات کر رہے تھے بریک پر جانے سے پہلے، کہ ایک تو سخاوت کی بات اور پھر دوسری بات یہ کہ دیکھیں نا کہ یہ ساری چیزیں آپ جو حضرت بی بی عائشہ کے اندر تھیں، آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت کچھ سیکھا کرتی تھیں، لیکن جو آپ کی اپنی تربیت ہوئی، آپ کی عظمت اور فضیلت اور جس طرح سے آپ کو پروان چڑھایا گیا، میں چاہوں گی کہ آپ اس پر بھی جو ہے نا وہ روشنی ڈالیں۔ دراصل سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بچپن سے ہی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تربیت ان کو ولادت کے بعد سے ہی مل گئی۔ وہ اس طرح کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کی والدہ سیدہ ام رومان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمہ وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہتے اور براہ راست علم نبوی آ کے ان کے کانوں میں پڑتا، اور یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت قریب رہنے والا گھرانہ تھا سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور دن رات اپنے والد گرامی سے قرآن سنتی، رسول اللہ کی احادیث سنتی، اور پھر بہت تھوڑی عمر میں آپ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ شادی ہو گئی۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر چلی گئیں تو اب علم مصطفیٰ براہ راست، چھوٹی عمر میں انسان کا ذہن بہت ریسیپٹیو ہوتا ہے، اور آقا علیہ السلام جانتے تھے کہ دور خلافت راشدہ کے دوران اور آگے جب کچھ معاملات آئیں گے تو عورتوں کو جو تربیت چاہیے ہوگی، لوگوں کو جو مسائل درکار ہوں گے، جو گھر کے مسائل، حضور کی آئلی زندگی سے متعلق جو مسائل چاہیے ہوں گے، وہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی تیز ذہین اور فتین خاتون ہی لوگوں تک پہنچا سکتی ہیں۔ حضرت عطا کہا کرتے تھے کہ ان کے علم کا عالم یہ تھا، لوگ کہتے تھے اعلم الناس و افقہ الناس و احسن الناس رأیاً۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں میں سب سے بڑی عالمہ تھیں، بہت بڑی فقیہہ تھیں، اور رائے کا حسن بہت زیادہ تھا، یعنی بہت ساری وہ چیزیں جو باقی لوگوں نے کوئی آدھی سنی ہوتی تھی، کسی نے پوری نہیں سنی ہوتی تھی یا کسی کو بھول گئی ہوتی تھی، وہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو وہ چیزیں یاد ہوتی تھیں، اور آپ ان چیزوں کو بیان کرنے میں چونکہ خطیب تھیں بہت اعلیٰ درجے کی، صحابہ کرام بڑے بڑے آپ کے پاس آتے اور اپنے رائے کی اصابت اور اپنے رائے کی درستگی کا علم ان سے آ کر لیتے، اور یہ چونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اب زوجہ ہیں۔ ایک بات رمشا ہمارے سارے ناظرین کو سمجھنی چاہیے، ایک بیوی گھر میں، اب بیوی اپنے خاوند کے ساتھ جب ہوتی ہے تو اس کا ایک لاڈ ہوتا ہے، اس کا ایک پیار ہوتا ہے، پھر اس کے کچھ حقوق بھی ہیں اپنے خاوند پر، یعنی وہ خاوند کے ساتھ اب ان کا جو درجہ تھا، ایک طرف یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امتی بھی ہیں، آقائے دو جہاں ان کے رسول بھی ہیں، نبی بھی ہیں، اور ایک طرف ان کے شوہر بھی ہیں۔ اب شوہر رسول ہونے کی حیثیت سے آقا علیہ السلام کے حقوق ان پر ہیں، اور بیوی ہونے کی حیثیت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ان کے حقوق ہیں، آقا ان کے نان و نفقہ کے ذمہ دار ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذمہ داری جیسے ہر شوہر پر ہے، حضور علیہ السلام کی بیویوں کی ذمہ داری آقا دو جہاں پر تھی۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا کو طلاق دے رکھی تھی، اور دنیا کا اپنے گھر میں داخلہ حضور پسند نہیں فرماتے تھے، یعنی کوئی ایک اشرفی گھر میں رہ گئی تو نماز نہیں پڑھی آقا علیہ السلام نے، عین تکبیر تحریمہ کے وقت حضور واپس گئے، وہ اشرفی اٹھائی، صدقہ کیا، پھر آ کے نماز پڑھی اور فرمایا مجھے شرم آتی ہے کہ میرے گھر میں دنیا ہو اور میں اللہ کے حضور کھڑا ہو جاؤں۔ اب ایسے گھر میں سیدہ عائشہ صدیقہ کہ دنیا کی کوئی چیز ہوتی ہی نہیں، کبھی کوئی چیز پکتی ہی نہیں، اور آپ فرماتی تھی لوگوں سے جس رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہوا، اللہ گواہ ہے ہمارے گھر میں اتنا تیل بھی نہیں تھا کہ ہم اپنا چراغ جلا سکتے، رسول اللہ کی آخری رات اندھیرے میں تھی اور حضور کے اپنے چہرے کا نور تھا، یعنی چراغ نہیں جلتا تھا گھر میں، حضور گھر میں کچھ چھوڑتے ہی نہیں تھے۔ اب ایسے گھر میں کسی بیوی کا اپنے خاوند کے ساتھ رہنا جس کے خاوند نے دنیا چھوڑ دی، ان ازواج مطہرات پر قربان جائیں، انہوں نے اپنے خاوند کی خوشی کے لیے، رسول اللہ کی خوشی کے لیے سب کچھ ترک کر دیا تھا۔ حال یہ تھا جو ان کے حجرے بنے ہوئے تھے نا، جن حجروں میں خدا کا دین اترتا تھا، جن حجروں میں خدا کی وحی آتی تھی، ان حجروں کا حال کیا تھا؟ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ عظیم تابعی ہیں، اور ان کا حال یہ تھا وَهُوَ الَّذِي رُبِّيَ فِي حُجْرَةِ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدہ ام سلمہ کے حجرے میں ان کی تربیت ہوئی تھی۔ فرماتے حال یہ تھا کہ ہاتھ اوپر اٹھائیں تو ان کی چھتوں کو ہاتھ لگتا تھا، اتنے چھوٹے چھوٹے دروازے نہیں تھے، کپڑا لٹکا ہوتا تھا، اور یہ ساری کائنات کے شہنشاہ کی بیویاں اس گھروں میں خوش رہتی تھیں۔ ایک بار حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کر بیٹھیں یا رسول اللہ اب سارے گھروں میں خوشحالی ہے، ہر گھر میں کھانا پکتا ہے، ہر گھر میں چیزیں ہیں، تو آقا ہمیں بھی کچھ عطا ہو جائے۔
جب یہ بات کہی اب ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا چاہتے ہی نہیں تھے کہ میرے گھر میں آئے. ازواج نے جب سوال کیا تو حضور کی اب ذمہ داری ہے کہ دیں. وہاں اللہ تعالیٰ نے پھر بیچ میں کہ میرے نبی بھی خوش ہوں, ان کی ازواج کا معاملہ بھی حل ہو, اللہ تعالیٰ نے ان ازواج کے سامنے ایک چوائس رکھ دی. فرمایا اے نبی کی بیویوں, ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتہا, اگر تم دنیا کی زندگی اور اس کی زینت چاہتی ہو, فتعالین, تو آؤ, امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا, میں تمہیں دنیا دوں گا اور لیکن اپنے آپ سے پھر اچھے طریقے سے جدا کر دوں گا. دنیا کے ساتھ تم میرے گھر میں نہیں رہ سکتی. وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا, اگر تم اللہ کو چاہتی ہو, اس کے رسول کو اور آخرت کے گھر کو چاہتی ہو, تو اللہ نے تمہاری محسنات نیک عورتوں کے لیے بہت بڑا اجر رکھا ہوا ہے. جب رسول اللہ نے اپنی ازواج کے سامنے یہ چوائس رکھی, ساری رسول اللہ کی بیویاں اتنی قابل فخر ہیں, ہمیں ان پر فخر ہونا چاہیے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ ساری زندگی بھوکا اور فاقے کے ساتھ رہنا منظور ہے, مگر آپ کا ساتھ نہیں چھوڑ سکتے, ہم نے آپ کے ساتھ رہنا ہے. یہ تھی سیدہ عائشہ صدیقہ اور ان کی باقی جو کتنی بڑی مثال ہے ہمیں. سبحان اللہ. ہم ہر دفعہ بات کرتے ہیں نا ناصر صاحب کہ ہم ایک دوسرے سے کنیکٹ کیسے ہونا ہے, ہم نے ان ہستیوں سے سیکھنا کیسے ہے. تو صبر کی جتنی بڑی مثالیں ہمیں یہاں ملتی ہیں, جن کو دنیا کی ہر فیسلٹی, ہر سہولت میسر تھی, اور کیا نہیں خواہش کرتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم, تو کیا ان کے پاس حاضر نہیں ہوتا, اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے اتار دیتے. لیکن بات یہی ہے کہ خواہش پر, اپنے نفس پر قابو پانا ہمیں سکھایا, اور ان کی بیویوں نے بھی ویسے ہی عمل کیا. اہل بیت اطہار سے آپ کی جو محبت تھی, میں چاہوں گی کہ اس پر بھی آپ ذرا سے گفتگو کیجئے, پھر پروفیسر نورت فاطمہ کی طرف بھی پڑھیں گے. بہت خوبصورت رمشا آپ نے سوال پوچھا ہے, کیونکہ دیکھیں میں سمجھتی ہوں میں نے اہل بیت اطہار کی جو محبت سیکھی ہے وہ اسی گھرانے سے سیکھی ہے. جو ڈیووشن سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی, پھر ہجرت کے وقت میں حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جس طرح سے کھانے کو پہنچانا غار ثور کے اندر, پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے جو ایک سہیلیوں کا رشتہ تھا, جو ایک درمیان میں گھر کے دیوار کے اندر انہوں نے ایک کھڑکی بنائی ہوئی تھی جہاں سے وہ آپس میں بات چیت کرتی تھی, جس طرح انہوں نے جہیز کا سامان بنایا, جس طرح وہ ہمیشہ بیان کرتی تھی کہ کائنات میں سب سے زیادہ محبوب ہستی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواتین میں حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہیں, اور مردوں میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم ہے. پھر دیکھیے امام حسن علیہ السلام سے جو ان کی محبت, پھر اس کے بعد آپ دیکھیے ان تمام اس پورے گھرانے کے علاوہ, میں ایک عورت ہونے کے ناطے جب اس اینگل سے دیکھتی ہوں سیدہ عائشہ کو, تو میں فخر کرتی ہوں کہ ہمارے پاس ایسی رول ماڈل ہستیاں ہیں کہ آپ دیگر ازواج مطہرات کے ساتھ قرآن پاک کی اس آیہ کریمہ کا مصداق ہیں کہ رحماء بینہم. کوئی خاتون اپنی سوتن کے لیے یہ نہیں کہتی کہ مجھے رشک آتا ہے کہ کاش میرا قالب سودا کے قالب میں ہوتا, مجھے رشک آتا ہے سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بعد از وصال ان کو کس محبت سے آج کے دن تک یاد کرتے ہیں. مجھے رشک آتا ہے حضرت صفیہ کے اوپر کہ وہ کتنا اچھا کھانا بناتی ہیں. رمشا میں اور آپ بھی عورتیں ہیں, آج اس چیز کو اپنے معاشرے کے اندر ہم دیکھیں, ہم اپنی سوسائٹی کے اندر دیکھیں جہاں ایک سے زیادہ خواتین ہیں, 2 بیویاں ہیں یا 3 بیویاں ہیں, وہاں تو آئے دن ہم جو ہے اس طرح کی باتیں سنتے ہیں کہ ان کو زبان پر لانا بھی جو ہے وہ تکلیف دہ ہوتا ہے. تو کہاں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ مقام کہ اہل بیت اطہار سے جو محبت ہے, اور جو خواتین امہات المومنین کی آپس میں محبت اور یگانگت ہے, وہ میں سمجھتی ہوں آج دوبارہ زندہ کرنے کی ضرورت ہے. اور ایک چھوٹی سی چیز اینڈ پہ کہوں گی کہ بچپن میں آپ گڑیوں سے کھیل رہی ہیں اور آپ کے پاس ایک گھوڑا ہے جس کے پر ہیں, رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر ہوا, آپ نے پوچھا عائشہ یہ کس طرح کا گھوڑا ہے جس کے پر ہیں؟ یہ بہت بچپن ہے, 5-6 سال کی عمر انور ہے. تو فرماتی ہیں کہ کیا آپ نے کو نہیں پتا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے گھوڑے کے پر تھے. تو آج کے جو ہمارا نصاب ہے اس کے اندر میں چاہتی ہوں کہ میری اس آواز کو 92 نیوز کے ذریعے پوری دنیا, پورے پاکستان کے اندر سنا جائے کہ اپنے بچوں کے لیے کم از کم قصص القرآن, قصص الانبیاء اور اپنے ان ہستیوں کی کہانیاں, ان کی زندگی اور ان کی سیرت کو نصاب کا حصہ بنایا جائے, تاکہ ان کی بھی دین سے اسی طرح سے محبت اور ڈیووشن ڈیولپ ہو.
یہ جو ہم اہتمام کرتے ہیں سلام علیہ بیت جو ہمارا سیگمنٹ ہے، اس کو کرنے کی کوشش بھی یہی ہے، اس کو کرنے کی وجہ بھی یہی ہے کہ ہم اپنے طور سے جو کچھ کر سکتے ہیں ان ہستیوں سے سیکھنے کے لیے، ان ہستیوں کے بارے میں جاننے کے لیے، کیونکہ ہم جانتے تو ہیں، ہم سیکھتے بھی ہیں، ہم پڑھتے بھی ہیں، کسی حد تک ہم سمجھتے بھی ہیں، لیکن ان چیزوں کو بار بار ریوائیو کرنا، دہرانا بہت زیادہ ضروری ہے ناصر محمود صاحب، کیونکہ جب تک یہی ہمارا اثاثہ ہے، ہمیں انہی سے سیکھنا ہے، انہی سے سمجھنا ہے۔ آپ کی ذات سے جو سب سے بڑا پیغام ہے آج کل کی خواتین کے لیے، وہ ہمیں کیا ملتا ہے؟ بس کمال ہے جی، آپ کی ذات یعنی بیوی کی حیثیت سے دیکھیں ان کو تو بیویوں کو اپنے خاوند کے ساتھ کیسے ہونا چاہیے سیدہ عائشہ صدیقہ سے سیکھیں، ایک بیٹی کی حیثیت سے سیکھنا چاہیں تو اپنے والد گرامی کے ساتھ ان کا جو پیار اور محبت ہے وہ دیکھیں، اور پھر دیکھیں آپ کی بھی خواہش تھی جیسے ہر عورت کی شادی کے بعد ہوتی ہے کہ میری اولاد ہو، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی چاہتی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کوئی بچے ہوں میرے پاس۔ آپ حضور علیہ السلام کو بار بار کہتی تھیں۔ اب یہ ان خواتین کے لیے جن کو اللہ کی طرف سے بچے نہیں ہوئے، اب یہ ایک رول ماڈل ہے، یہ حضور علیہ السلام کو کہتی تھیں اور آقا علیہ السلام ان کو تسلی دیتے بار بار۔ عائشہ یہ حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا سے حضور علیہ السلام کو اولاد ہوئی، پھر سیدہ ماریہ قبطیہ سے، لیکن اللہ کا فیصلہ تھا حضور کی مرد اور بچے جو مذکر تھے وہ تو رہ نہیں سکتے تھے ختم نبوت کی وجہ سے حضور علیہ السلام کی، اور بیٹیاں سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا سے، اور اللہ نے یہ نظام دنیا میں رکھنا تھا کہ کہیں دنیا تقسیم در تقسیم نہ ہو جائے، کوئی ایک زوجہ کی بیٹیوں کے ساتھ پیار کرنے لگے تو کوئی دوسرا فرقہ، دوسری زوجہ کی بیٹیاں تو کوئی تیسرا۔ اللہ نے نظام ہی ایسا رکھا کہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ سے وہ بیٹیاں، اور پھر انہوں نے سیدہ عالم کو جو مقام عطا کر دیا اللہ نے تاکہ دنیا قیامت تک ان پر رہے۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کہتی حضور علیہ السلام کو کہ یا رسول اللہ پھر میں کنیت کس نام سے رکھوں، کنیت ہوتی ہے نا اپنے بیٹوں کے نام سے، ام فلاں، حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ اے عائشہ تمہارا بھانجا ہے نا جو عبداللہ بن زبیر، حضرت اسماء بنت ابی بکر کے بیٹے تھے، ان کے سگے بھانجے تھے، فرمایا تم ام عبداللہ ہو جاؤ، تم اس کنیت کو اپنے ساتھ رکھ لو۔ پھر اپنے بھانجوں سے پیار کرتی ہیں، پھر حضرت یعنی خالہ ہونے کی حیثیت سے بھانجوں سے کیا پیار تھا۔ اگر کبھی حضرت عبداللہ بن زبیر، عروہ بن زبیر کا دیکھیں انسان حیران رہ جاتا ہے۔ حضرت عروہ بن زبیر کہتے ہیں ایک بار میں ان کے گھر آیا تو میں نے دیکھا کہ آپ نماز پڑھ رہی ہیں اور نماز کے دوران قرآن کی آیات کو پڑھتی جاتی ہیں اور روتی جاتی ہیں، اتنی زاروں کے تار رو رہی ہیں۔ کہتے ہیں کہ ان کو کوئی خبر ہی نہیں کہ کوئی دروازے پہ آ کے کھڑا ہے۔ کہتے ہیں میں کافی دیر کھڑا رہا، پھر میں تھک گیا، جوان آدمی تھے، کہتے میں تھک کے چلا گیا بازار اپنے کام کر کے، میں نے کہا واپس آؤں آ کے دیکھوں تو کیا کر رہے ہیں۔ کہتے میں واپس آیا، دیکھا خالہ جان اسی آیت کریمہ پر تلاوت کرتے کرتے روئی جا رہی ہیں۔ رسول اللہ کے گھر کی یہ خواتین، اللہ کی حضور ان کی عبادت، ان کا ذکر، ان کی طہارت، ان کی خدا کے ساتھ محبت، رسول اللہ کے دین کے ساتھ ان کی محبت، یہ ہیں وہ چیزیں جو آج کے دور میں خواتین کو سیکھنی چاہیے۔ اور اسلام نے جو حقوق عورت کو عطا کر دیے، دنیا کا کوئی چارٹر، دنیا کی کوئی فکر، دنیا کا بڑے سے بڑا مفکر وہ حقوق نہیں دے سکتا۔ مغرب نے یہ تجربہ کر کے دیکھ لیا، انہوں نے اپنی طرف سے زیادہ جیسے کہتے ہیں نا شوخے بن کے حقوق دینے کی کوشش کی، تو آج اپنی بیوی افورڈ نہیں کر سکتے، بیویوں سے بھاگتے ہیں، شادیاں نہیں کرتے تاکہ بیوی کو وہ حقوق جو ہم نے خود سے بنا لیے ہیں وہ دینے نہ پڑ جائے، اور وہ دے نہیں سکتے۔ اللہ اور اس کے رسول نے جو توازن عطا کیا وہ حضور کی بیٹیوں، حضور کی ازواج اور حضور کے گھر کو دیکھتے ہوئے اگر انسان سیکھے تو یقیناً بہترین رول ماڈل ہے ہم سب کے لیے اور ہماری دنیا اور آخرت کی بھلائی کے لیے۔ دیکھیں نا کہ بڑا بیلنس، کہتے ہیں نا کہ یہ جو ہمارا دین ہے، دین اسلام، وہ پوری زندگی جو ہے نا وہ جینا سکھاتا ہے، وہ رہنا سکھاتا ہے، اور ہم نے بات یہی ہے کہ ہمارے یہاں ہر چیز کے حقوق بھی موجود ہیں، فرائض بھی موجود ہیں، ہمیں پوری ذات کاملہ موجود ہیں کہ ہم ان سب ہستیوں سے سیکھ سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں، اپنی زندگیوں میں بہتری اور تبدیلی لا سکتے ہیں۔ اور سب سے بڑی بات یہی ہے کہ ہمیں اس پر اللہ توکل کرنا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے لیے چیزیں بیان کی ہیں، جو چیزیں بتائی ہیں، ہم بس اس پر عمل کریں۔ بہت شکریہ پروفیسر نورین فاطمہ، ہمارے ساتھ تھیں پروفیسر ناصر محمود صاحب، آپ نے وقت دیا، آپ دونوں کا بہت شکریہ۔ جاتے جاتے نورین امتیاز سے کلام سنیں گے۔ عائشہ تیرے قدموں پہ قربان میں، عائشہ تیرے قدموں پہ قربان میں، تیری عظمت کا کوئی کنارہ نہیں، تیری عظمت کا کوئی کنارہ
قدموں پہ قربان میں، تیری عظمت کا کوئی کنارہ نہیں۔ عائشہ تیرا درجہ ہو کیسے بیاں، عائشہ تیرا درجہ ہو کیسے بیاں، تجھ کو حق نے بنایا ہے امت کی ماں، تجھ سے پیارے محمد نے فرما دیا، جو تمہارا نہیں وہ ہمارا نہیں، تجھ سے پیارے محمد نے فرما دیا، جو تمہارا نہیں وہ ہمارا نہیں۔ تیرے در کے گدا اولیاء ہیں سبھی، بنت صدیق آرام جانے نبی، بنت صدیق آرام جانے نبی، عائشہ تیری چوکھٹ سے جو دور ہے، سیدہ تیری چوکھٹ سے جو دور ہے، وہ کبھی پنجتن کو پیارا نہیں، تیری عظمت کا کوئی کنارہ نہیں۔ جب تیری ذات پر ایک نکتہ اٹھا، جب تیری ذات پر ایک نکتہ اٹھا، تیری پاکی پہ قرآن نازل ہوا، تیری پاکی پہ قرآن نازل ہوا، تیری شان طہارت پہ ایک حرف بھی، تیری شان طہارت پہ ایک حرف بھی، خالق مصطفیٰ کو گوارا نہیں، خالق مصطفیٰ کو گوارا نہیں۔ خلوت و جلوت و ہر گھڑی صبح و شام ہے، ہونٹوں پہ آقا کے یہی تو نام، جاگتے بیٹھتے عائشہ عائشہ، کب محمد نے تجھ کو پکارا نہیں، جاگتے بیٹھتے عائشہ عائشہ، کب محمد نے تجھ کو پکارا نہیں، عائشہ تیرے قدموں پہ قربان میں، عائشہ تیرے قدموں پہ قربان میں، تیری عظمت کا کوئی کنارہ نہیں۔